روز محشر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی شفاعت کرنی ہے، کیا ایک مشہور نعت کے شعر سارے نبی تیرے در کے سوالی اس لحاظ سے درست ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ہم یہ بات کریں گے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو پسند فرمائیں گے کہ ان کی طرف یہ بات منسوب کی جائے کہ تمام انبیاء آپ کے در کے سوالی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ جب کسی شخصیت کا کوئی مرتبہ اس کا اپنا ذاتی ہے ہی نہیں ہے، صرف اسے ایک پروٹوکول ملا ہے اس ہستی کی طرف سے جو اس کائنات کی مالک ہے، تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ لوگ میرے سوالی ہیں؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھولے گا، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا، اور اللہ کے اذن سے پھر میں اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال لوں گا۔ یہ بخاری مسلم میں کتنی حدیث شفاعت موجود ہے، دنیا کی آلموسٹ ساری احادیث کی کتابوں میں، تو ساری سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے تو اپنی شخصیت کا کہیں ذکر ہی نہیں کیا، ہر چیز کو اللہ کے ساتھ منسوب کیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک یہودی کا اور مسلمان کا جھگڑا ہوا۔ یہودی نے کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ بس اسی دوران یہ آپس میں لڑ پڑے اور مسلمان نے تھپڑ رسید کر دیا اس یہودی کو۔ وہ شکایت لے کے رسول اللہ کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام نے اس مسلمان صحابی کو ڈانٹا، اور اس لیول تک ڈانٹا کہ فرمایا مجھے یونس کے اوپر بھی فضیلت مت دو۔ یونس وہ پیغمبر ہیں جن پہ اللہ کا عطاب آیا 3 دن اور 3 رات تک، تورات کے اندر آتا ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، کتنی ڈیوریشن تھی؟ 3 دن اور 3 رات تک۔ اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انہوں نے پڑھا، سورۃ الانبیاء میں آتا ہے۔ سورہ الصافات میں آتا ہے کہ اگر یونس ہماری تسبیح نہ کرتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اس دن ہی نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اتنا غصہ، اور معافی ہوئی، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس یونس میں بھی کبھی فضیلت نہیں دینی۔ تو آپ کو مزاج رسول کا پتہ چل گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوئی، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے انڈائریکٹلی جو سورۃ الاعراف میں آیا۔ نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت بتا دی جو رسول اللہ پہ انہیں حاصل ہے، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ سارے نبی تیرے در کے سوالی، سب اللہ کے سوالی ہیں یار۔ یہ آپ اس طرح کی جو ایکویشنیں بناتے ہیں، اس طرح کی ایکویشنیں تو نبی علیہ السلام نے اٹھا کے پرے پھینکی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے خطبے میں کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ بہہ گیا۔ اس جملے میں کوئی لٹریچر کی خرابی نہیں ہے، کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، پرفیکٹ جملہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا۔ لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، اتنا جلال آیا، آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا۔ تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا؟ یہ پرچی جس بھائی نے لکھی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مولویوں نے ہمیں یہ پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں۔ آج کا کوئی مولوی ہوتا تو کہتا کہ یا رسول اللہ میرا جملہ تو بالکل درست ہے، میں نے پہلے ذکر کیا نا، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا۔ تو میرا جملہ کانٹیکسٹ میں تو درست ہے، مجھے دوبارہ سے کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ اور آپ یاد رکھیے گا، لٹریچر میں ایک طرح کی بات کو دوبارہ ریپیٹ کرنا یہ جملے کا عیب تصور کیا جاتا ہے۔
اگر میں کہوں کہ میں اور عثمان بھائی لاہور گئے، اس کے بعد پھر ہم یہ کہیں گے ہم دونوں نے ناشتہ کیا، پھر ہم دونوں اسامہ بھائی کے ملنے کے لیے چلے گئے، یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں نے عثمان نے ناشتہ کیا، پھر میں اور عثمان جو ہے وہ اسامہ بھائی کے پاس گئے، پھر میں اور عثمان یہ کیا. کیا ہوتا ہے؟ اس کو لٹریچر میں عیب تصور کیا جاتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ عیب لٹریچر کا گوارا ہے، توحید میں نقص نہ آئے. تم دوبارہ کہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا، یہ نہ کہو ان دونوں کی. اور ابو داؤد میں تو اتنے سخت الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قم اذهب، اٹھ نکل جا ادھر سے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے. توحید ٹاپک ہی ایسا سینسٹیو ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی یہ تقاضا کرتی ہے کہ زیرو ٹالرنس ہو. نبی علیہ السلام جیسا خوش اخلاق انسان بھی توحید کے معاملے میں اتنا سخت ہے کہ زیرو ٹالرنس، اور غصے کا اظہار، نکل جائے ادھر سے. اندازہ کریں. اور آپ لوگ جو ہیں وہ اللہ نبی وارث، یہ لکھا ہوا ہے. ہاں جہاں اللہ اور رسول کی بات ہوئی ہے نا اکٹھے، وہ ہم تو مانتے ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس طریقے سے صحابہ کرام کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں دین کے معاملات میں. وہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن جو تکوینی امور ہیں اس معاملے میں بہت سینسٹیو چیز ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، الادب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے، ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. اندازہ کریں، صحابی سے آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ شرک کرے گا. لیکن نبی اسلام نے فرمایا، جب اس نے کہا نا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مانتا ہوں، آپ کو مستقل بذات تصور نہیں کر رہا، میں عطائی اور ذاتی کا فرق کرتا ہوں، محدود اور غیر محدود کا فرق کرتا ہوں، جو کہانیاں کرائی ہوئی ہیں آپ کو علماء نے. اس زمانے میں کوئی کہانی نہیں ہوتی سی، بالکل کلیئر کٹ دین تھا، 24 کیرٹ سونا. کسی کے دماغ میں فطور بھی نہیں آتا تھا کہ توحید کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے. اس لیے آپ نے گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. اچھا ایک لمحے کے لیے رسول اللہ کو تو چھوڑ دیں، میں آپ سے کوسچن کرتا ہوں، آپ کا اور میرا ایمان پیغمبروں کے مقابلے پہ کسی لیول پہ نہیں ہے. سمندر اور قطرے کا جو فرق ہے اس سے بھی زیادہ ہے. کیا آپ گوارا کریں گے کہ کوئی شخص آپ کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرے، یا وہ اللہ کی قدرتوں میں کسی اعتبار سے آپ کی بھی ڈیوٹی مان لے ذاتی اور رتائی کے فرق کے ساتھ؟ یار آپ کا اور میرا ایمان یہ متقاضی نہیں ہے، تو جو اعلیٰ درجے کے ایمان پر فائز لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی اپنی عبادت کروائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل. اسی لیے دیکھیں سورہ آل عمران میں اتنی سخت آیات ہیں. اس کانٹیکسٹ میں بعض اوقات جب پڑھتا ہوں نا تو ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. یہ آیت نمبر ہے 79 آل عمران. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے، جرت نہیں ہے، نہ اس کے یہ شایان شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے، اپنا حکم اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرنا شروع کر دو اللہ کو چھوڑ کے. نو، ناٹ ایٹ آل. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سٹیٹس بتایا ہے کہ پیغمبر اپنی عبادت نہیں کرواتے، بلکہ وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر کے کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے بندے ہیں، تم بھی اسی کے بندے بنو. بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ،
بسبب اس کے کہ تم کتاب سکھائے جاتے ہو، اسی کی تدریس کرتے ہو۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ کتابیں موجود ہوں توحید کی دعوت دینے والی، اور پیغمبر تعلیمات عام کر رہے ہوں، اور پیغمبر کبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، وہ کبھی بھی تمہیں حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو یا پیغمبروں کو رب مان لو۔ مجھے بتائیں جہاں پہ فرشتوں اور انبیاء کا ذکر اس انداز میں ہو رہا ہے، ادھر بابے تے شاہی کوئی نہیں کہ جی انہاں دا بھی کوئی کوٹا ہوندا ہے کچھ کر لیندے نے۔ اوے انہاں دا تے حال ہے کہ انہاں سامنے انجینئر بول دے ہو نا تے انہاں دا وضو ٹوٹ جاندا ہے، انہاں نے کیا کرنا ہے؟ ہاں، قرآن کی آیت تو بہت بھاری ہے ان کے اوپر، میرا نام لے دے تو ان کا وضو ٹوٹ جائے۔ یہ میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، یہ توحید کی میں آپ کو طاقت بتا رہا ہوں۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کا حکم دے گا کہ بعد اس کے کہ تم سر تسلیم خم کر چکے ہو؟ انبیاء اور کتابیں اس لیے آئی ہیں کہ تمہیں ایک آ جائے کہ انہاں نوں بھی منو جی انہاں نوں مننا ہے کہ اللہ دے بندے نے، اے نہیں مننا کہ انہاں کولوں منگنا ہے۔ مانگنا اللہ سے ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور ایک اور مقام بڑا حقیقت انگیز ہے قرآن حکیم میں، کاش یہ سوز و گداز جو میرے سینے کے اندر ہے آپ بھی اس تکلیف کو محسوس کریں، اور پھر جو مجھے یہ آیات پڑھ کے مرہم کا کام کرتی ہے نا توحید کے حوالے سے۔ آیت نمبر 172 سورۃ النساء، لن يستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کبھی بھی اس بات کے اوپر آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے۔ لوگوں نے جیزس کرائسٹ کو سمجھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کیا دنیا کا نظام وہ چلا رہے ہیں، اور وہ یہ عیب تصور کرتے تھے کہ انہیں کہا جائے کہ اللہ کے بندے ہیں۔ وہ کہتے تھے کم از کم خدا کا بیٹا تو کہو، مردوں کو زندہ کر رہا ہے، حالانکہ انہیں کیا پتا یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کن فیکون کی پیدائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کبھی عیسیٰ اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے، اپنی تذلیل نہیں محسوس کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، نہ کسی مقرب فرشتے کی جرت ہے کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے اور آگے سے برا مان جائے کہ جی منو تجھے کم از کم اللہ تے منو، ہاں، یا ولی اللہ کا وہ نہیں، اللہ کا بندہ۔ کبھی اس چیز کو اپنے لیے وہ فخر سمجھیں گے۔ حالانکہ کہانی مکی نہیں جناب، حالانکہ ڈراپ سین آنے لگا ہے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اس کی بندگی سے تکبر کرتا ہے، اس سے آر محسوس کرتا ہے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کی روش اختیار کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو سب نے پھر قیامت کے دن اللہ ہی کے پاس آنا ہے نا۔ کسی فرشتے کو اگر یہ سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے، یہ بفرض محال اسے کہا جاتا ہے، تعلیق بالمحال ہے۔ مقربین فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت جسے اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ کسی فرشتے کو بھی کبھی کوئی وہم آیا نا اس حوالے سے؟ کبھی نہیں ایسے ہونا۔ لیکن اگر کسی کے دماغ میں کوئی چیز ہے تو اللہ فرماتا ہے جائیں گے کدھر؟ میرے پاس ہی آنا ہے سب نے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو پھر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہوگا اور نیک اعمال اختیار کیے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے اور دے دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور جس نے دنیا میں آر محسوس کی ہوگی، ذکر کس کا ہوا ہے؟ مقرب فرشتوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، اسرافیل کا، ملک الموت کا، عیسیٰ ابن مریم کا، اولو العزم پیغمبر کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان میں سے بھی کسی نے کوئی آر محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کی روش اختیار کی، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب دیں گے۔ ہائے 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 ہائے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر پھر یہ اپنا کسی کو پشت پناہ اور حمایتی نہیں پائیں گے۔ سرکار اگر نبیوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا یہ سٹیٹس ہے تے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ اسی لیے آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ قرآن کا اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ ہاں سارا جب آپ کہیں کہ یہ پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے جو دنیا میں اللہ کے نمائندے ہیں،
جن کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں انسانوں کا امام بنایا ہے، جن کی پیروی کرنے میں ہمیشہ کی کامیابیاں پوشیدہ ہیں، اور جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جن کو ماننا ایمان ہے، جن کا انکار کرنا کفر ہے، اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ گفتگو کر رہا ہے، پھر یہ ساتھ ہی سورۃ المائدہ سٹارٹ ہی میں وہ رکت انگیز آیات، اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. کوئی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا امر کن نہ ہو. فرشتے بھی ڈیوٹیوں پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن اجازت کے ساتھ. ان کا سٹیٹس سوئچ والا ہے. سوئچ کتنا خوبصورت ہو، اگر کرنٹ ہی نہ ہو بلب تک اور پنکھے تک پہنچنے کی، آپ سوئچ بے شک آن آف کریں کچھ بھی نہیں ہونا. وہ جو سپارک ہے وہ اللہ کا امر کن ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک اجازت ہے. وہ اللہ نے ہر چیز کو کنٹرول کیا. تو مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے بھئی توحید تو سٹارٹ ہی سے ہوتی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. یعنی اگر میں اپنی لینگویج میں بات کروں، توحید کا تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی، خواہ پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، شیاطین کو تم نے ڈسکس نہیں کرنا نا، وہ تو ہے ہی دوسری پارٹی ہے. ہم اللہ کی پارٹی کے جو لوگ ہیں نا، وہ بھی کوئی شے نہیں ہے جب توحید ذکر ہو رہی ہوگی. اور یہ آیت سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں، یا اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. نعوذ باللہ. قل فمن یملک من اللہ شیئا، ہاں شیئا، بابت شیء کوئی نہیں. وہی لفظ شیئا، یہ شیء کا لفظ عربی سے ہے. اے نبی تم فرماؤ کوئی کس شے کا اختیار رکھتا ہے اللہ کے مقابلے پر؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس کی ماں کو بھی ہلاک کر دے، جتنے زمین میں آباد ہیں سب کو ہلاک کر دے. موت کا لفظ نہیں، شہادت کا لفظ نہیں، وصال شریف کا نہیں، ہلاک کر دے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو. مجھے بتائیں کوئی بابا عیسیٰ کو تو چھوڑ دیں، عیسیٰ کی ماں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. عیسیٰ تو اولو العزم 5 پیغمبروں میں ہیں، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح علیہ السلام، جو سورہ الاحزاب میں اور سورہ شورا میں اولو العزم 5 پیغمبر آئے ہیں. ان میں سے ایک اللہ فرما رہا ہے اس کو ہلاک کر دیں، اس کی ماں کو، سب کو. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، بادشاہی تو اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں میں، زمین میں، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اللہ ہی کا ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. پھر سورۃ المائدہ میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. کہتا نہیں جی ہم تو نہیں پوچھتے بزرگوں کو. تو سرکار بات اگلی ہو رہی ہے کہ نفع نقصان کے مالک نہیں. اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابت شاہی کوئی نہیں، بلکہ ان کا یہ بابت شاہی کوئی نہیں. پھر سورۃ الاعراف میں جس شان سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آیات بیان ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ انہی آیات کے بارے میں تو میں نے کہا تھا کہ یہ آیت اگر آپ کسی چوک یا چوراہے میں کھڑے ہو کے بیان کر دیں نا تو انشاءاللہ نشان حیدر مل جائے گا آپ کو. ہاں، کیونکہ نشان حیدر مرے ہوئے فوجی میں لبدا ہے، زندہ نہیں لبدا. ہاں، یہ اصول ہے اس کا. یہ نہ سمجھو کہ تسی کو بڑا کارنامہ ہو جائے گا. یعنی نشان حیدر کا مطلب یہ ہے کہ تسی مرو گے، لوگوں دے ہتھوں مر جاؤ گے. آیت نمبر 188، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ میرے لیے چاہے گا بس وہی. ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں خود سے غیب جان لیتا، لاستکثرت من الخیر، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. اگر مجھے یہ پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، غیب تو اللہ کے پاس ہے.
تو کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور میں اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیتا. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو بات ماننا چاہے، ایمان لانا چاہے، یقین کرنا چاہے. اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور اس کو کھولا گیا کہ اگر وہ غیب جان لے ہوتے خود، ایک تو اللہ کے بتانے سے، وہ تو ہمارے بنیادی عقیدہ ہے، نبی ہوتے ہی وہ ہے جسے علم الغیب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن جتنا دیتا ہے، آپ اسے غیبی خبر کہیں، علم الغیب کہیں، جو بھی نام رکھیں، لیکن ایک ہے کہ ایک کمپیٹنسی آ جانا کہ مستقبل خود فورس ہی کرنا شروع کر دے. تو تم فرماؤ اگر ایسا ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی. یہ حقیقت بات ہے. یعنی نبی علیہ السلام کو اگر یہ پتا ہوتا کہ غزوہ احد میں اس طرح ہونا ہے تو نبی علیہ السلام اس کی کوئی تدبیر کر لیتے. حالانکہ تدبیر پہلے بھی بہت کی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس درے پہ جو 50 افراد تھے انہیں کہا تھا کہ تم اگر دیکھو کہ چیل کوے ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں نا، تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا. اب اس سے آگے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے کسی کو؟ یہ آخری درجہ ہی ہو سکتا ہے نا، کہ اگر ہماری لاشیں چیل کوے بھی اٹھا رہے ہوں تم نے تب بھی درہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ میرا آرڈر نہ آ جائے. اس کے بعد کوئی گنجائش تھی کہ وہ درہ چھوڑتے؟ 35 بندے چھوڑ گئے 50 میں سے، صرف 15 رہ گئے. اور وہ خالد بن ولید بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے منظر دیکھ لیا اور اس پہاڑ کے پیچھے سے آگے حملہ کیا. کتنے مسلمان شہید ہوئے. مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں کوئی میت نہ ہو. خود رسول اللہ کے 4 دانت شہید ہوئے. اتنی آپ کے اوپر ذوف طاری ہوئی کہ آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی. قرآن میں آیات نازل ہو گئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں، یعنی کہ پاکستان میں وصال شریف، انتقال شریف فرما جائیں، یا قتل کر دیے جائیں، یعنی کہ شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اب دیکھیں ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے سارے نبی تیرے در کے سوالی. اللہ تو صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ نبی بھی ایک پیغمبر ہیں، جس طرح اگلے پیغمبر آئے یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ کا دین تو ختم نہیں ہو جائے گا. تو آپ نے گاڈ اورینٹڈ رہنا ہے. اس پہ تو خیر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. جامعہ ترمذی کی ایک حدیث پہ میں اس سوال کو کنکلوڈ کرتا ہوں. ترمذی میں حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو، اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. یعنی نبی علیہ السلام اپنے بارے میں بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ کا پیغمبر ہونے کی وجہ سے میرے سے عقیدت رکھو. تو ہر چیز گاڈ اورینٹڈ ہے. پیغمبر دنیا میں کس لیے آئے؟ اپنا تعارف کروانا ہی اللہ کا، بس اسی کے اندر ساری چیز ہے. اور میں اور آپ جو چھوٹے لیول پہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، ہمیں کبھی وہم نہیں آیا کہ ہمارا کوئی سٹیٹس بن جائے. اپنی آخرت کی فکر میں ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا بننا ہے. جو بخاری مسلم میں ہے کہ انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، سوائے شیخ عبد القادر جیلانی کے. کہتے ہیں جی انہوں نے اپنے مرید سارے لے کے جانے نے. اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ انبیاء سے بھی زیادہ ہے. دیکھا کتنے دماغ جانا ہے میرا، کہتے ہیں کہ دماغ بڑی دور جانا ہے. تو یہی نکلتا ہے نا جو رزلٹ، اور کیا نکلتا ہے؟ انبیاء تو کہہ رہے ہیں نفسا نفسی، اور عبد القادر جیلانی جڑے منجی ڈا کے بیٹھے نے کہ میں ادو تک نہیں جانا جو تک میں اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑا گیا میں تیرے کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر یہ جنتی عورتوں کی سردار جو بخاری مسلم میں ہے سیدہ فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے، سرکار آپ کے بابے تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم سیدہ فاطمہ کے ساتھ ان کا نام بھی ذکر کریں کہ ان کے بارے میں آپ لوگ یہ کلیم کیے بیٹھے میں کہ اپنے سارے مریدوں کو. او جی عبد القادر جیلانی نے فرمایا میرے ساتھ باقاعدہ لسٹ شیئر کی گئی ہے قیامت تک میرے مریدوں کی. اب میرے نال بھی کی گئی ہے. ثبوت نہیں منگنا، ثبوت تو کو بھی کوئی نہیں، ثبوت میرے کو بھی کوئی نہیں. تو آڈے بابے سے مرید آئی ہے نہیں، میرے تو 2 ملین تو زیادہ سبسکرائبر نے، یہ لسٹ منو دیتی گئی ہے. ہاں بولو. اور تختے بلکیس آ گیا لیاؤ وائٹ ہاؤس تسی اسی مان لیں گے جی. میں بھی ایک رات لے کے آیا تھا، بس تھوڑی دیر کے لیے واپس کر دیا پھر میں نے جی. ویڈیو تو تسی بھی نہیں دکھاندے. ہوں اس طرح سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ.